اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما عاد، تو عاد کا کیا حشر ہوا؟ جہاں تک عاد کا معاملہ تھا فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا بغیر الحق، ناحق، وقالوا من اشد منا قوہ، اور انہوں نے کہا کون ہم سے بڑھ کر ہے طاقت میں؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، کیا وہ بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہے طاقت میں؟ کوئی اور انہیں قوم نظر نہیں آ رہی تھی اس وقت جو ان سے بڑھ کر ہو طاقت میں، لیکن ایک ہستی تو تھی نا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تو ہم نے ان پر چھوڑ دی ہوا بہت سخت، بڑے زور کی، اور یہ جو مصیبت کے دن تھے، نحوست کے دن تھے، فی ایام نحسات، ان میں 7 لیال و 8 ایام، دوسری جگہ آئے گا یہ کہ اس وہ جو آگ یہ جو چلی ہے تیز نہایت باد سرسر، اور وہ جو تھی اتنی کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جھکڑ چلا ہے۔ لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسوا کن عذاب کا، فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون، باقی یہ کہ آخرت کا عذاب کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ واما ثمود فہدیناہ، اسی طرح سمود کو بھی ہم نے تو ان کو ہدایت دی، ہم نے اپنا نبی بھیج دیا، رسول بھیج دیا، انہیں نشانی بھی دکھا دی۔ فاستحبوا العمی علی الہدی، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھاپے کو، اندھے پن کو ہی محبوب رکھا، انہوں نے کوئی اپنی آنکھیں کھولنا پسند نہیں کیا، حقائق کو دیکھنا اور ان سے انکار کیا۔ فاستحبوا العمی علی الہدی، انہوں نے پسند کیا اور محبت رکھی اندھے ہونے ہی سے، بجائے اس کے کہ وہ ہدایت سے استفادہ کرتے۔ فاخذتہم الصاعقۃ العذاب، تو انہیں بھی پکڑا عذاب کے کڑک نے، عذاب الہون، وہ بھی بہت ہی ذلت والا عذاب تھا، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال اور کرتوتوں کی پاداش میں۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن یہ اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی، ان کی گریڈز ہوں گے، ان کی بھی ظاہر بات ہے کہ ان کے سب برابر کے نہیں ہیں، کسی کو سب سے نچلے پاتال میں جانا ہے، کسی کو کسی اور طرح کا عذاب دیا جانا ہے۔ حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم، تو جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف، دیکھیے شہد علیہم، علیہم علی کے کو میں نے پہلی کئی مرتبہ کئی دن جو ہے اس کو بار بار آپ کے سامنے رکھا تھا، شہادت علی یہ ہے کسی کے خلاف گواہی دینا، شہادت لہو کسی کے حق میں گواہی دینا۔ ہمیں کہا گیا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دو، جیسے اقبال نے کہا دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، گواہی دو۔ تو ان کے خلاف گواہی دیں گے سمعہم، ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کی کھالیں، چمڑے، بما کانوا یعملون، جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، اپنی جلدوں سے، لما شہدتم علینا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گی کہ ہمیں بھی آج اس اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے، ہر شے کی کوئی زبان ہے جس میں کہ وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھا ہے۔ تو آج ہمیں بھی اس اللہ نے زبان دے دی ہے، گوجائی دے دی ہے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ، اور اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم، اور تمہیں اس کا تو گمان ہی نہیں تھا، اسی لیے اب آدمی جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ مجھے جرم کرتا ہوا نہ دیکھ لے تو اسے کوئی پردہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تم کیسے چھپتے؟ تمہیں یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ ان یشہد علیکم سمعکم، کہ تمہارے اپنے کان، ولا ابصارکم، اور تمہاری اپنی آنکھیں، ولا جلودکم، اور تمہاری اپنی کھالیں جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، بلکہ تمہیں تو گمان یہ ہو گیا تھا کہ اللہ کو بہت سی چیزیں تو اللہ کے علم میں ہی نہیں ہوتی جو ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک تو عام جاہل آدمی کا خیال ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو منطقی لوگ ہیں، جو مشائین، جو کہ ارسطو کے پیروکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کلیات ہے، عالم جزیات نہیں ہے، جزیات سے اس سے بحث نہیں، اس نے کلیات جو ہے قانون بنائے ہیں، انہی کو وہ جانتا ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تھا تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا، ارداکم، اسی ظن نے تمہیں غارت کیا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی اگر کوئی خطا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فوری طور پر جو ہے ہمارے ذہن پر بھی اس طرح کے، چاہے شعوری طور پر ہم اس کو باقاعدہ یہ الفاظ کے حوالے سے نہ کہتے ہوں یا نہ اپنے دل میں رکھیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو کیا ان چیزوں سے دلچسپی ہوگی، ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے اصل میں معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ غلط حرکت نہیں ہوتی۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر تم آج بالکل خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو اب اگر یہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب تو چاہے کریں نہ کریں، ان يَصْبِرُوا تو اچھا ہے، صبر کرو۔ باقی یہ کہ اگر یہ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر یہ چاہیں کہ انہیں کوئی موقع دے دیا جائے کہ معافی مانگ لیں اور پھر چھوڑ دیے جائیں، تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ وہ معافی تو دنیا میں مانگتے، استغفار کرتے، اپنی اس زندگی میں کرتے، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے تھے توبہ کا دروازہ کھلا تھا۔ جب تک کہ قیامت کے آثار شروع نہیں ہوئے اس وقت جو لوگ ہوں گے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب انفرادی سطح پر موت کے آثار شروع ہو گئے توبہ کا دروازہ بند۔ اور اب عالم برزخ میں یا عالم آخرہ میں وہاں توبہ کا کوئی سوال نہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے ہیں، فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی رکھے ہوئے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے کہ فرمایا گیا کہ ہم ان پر حفظہ یرسل علیکم حفظہ، تو جس طریقے سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، یا وہ فرشتے ہیں کہ جو اس کے اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس کا بھی آخری پارے میں ذکر ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیا ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اور اسی میں وہ بات آئی بڑی حکیمانہ کہ کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا، یعنی اپنا تابع بنا لیا ہے، اور وہ اب مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، لیکن ہے تو صحیح، شیطان تو ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے قرین، ان کے ساتھی۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو وہ ان کو مزین کر دیتے ہیں جو چیزیں ان کے سامنے ہیں، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہیں۔ وحق علیہم القول فی امم قد خلت، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ دنیا مزین ہو گئی اسی میں وہ کھپ گئے اور اسی میں گم ہو گئے، فحق علیہم القول، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات وہ راست آئی، وہ سچی ثابت ہوئی۔ فی امم قد خلت من قبلہ من الجن والانس، تو وہ انہی امتوں میں، انہی اقوام میں کہ جو ان سے پہلے جنوں اور انسوں کی گزر چکی ہیں، انہی میں شامل ہو گئے۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے۔ اب دیکھیے پھر قرآن مجید کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، یعنی یہ کہ جو بھی حضور کی دعوت تھی، چونکہ اس کا اعلی دعوت قرآن مجید تھا، لہذا جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو قرآن مت سنا کرو، یہ کہیں تمہارے کانوں سے اتر کر کیا پتا ہے کہ کہیں اگر ذرا اتر گیا کوئی اس کا قطرہ تمہارے دل کی طرف تو پھر تو تم چلے جاؤ گے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، اب اس کو سمجھ لیجئے، قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اور سننا اور سنانا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کو بہت ہی ناپسند کام ہے۔ اور یہ اگر کوئی مؤثر ہو رہا ہو، ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کے نام سے کوئی ٹی وی پروگرام ہے اور کوئی ریڈیو پروگرام ہے، لیکن اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی عقلی سطح کے اوپر ان سے اپیل کرنے والا مواد نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پروگرام کرتے رہیے۔ لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ ان کے اعتبار سے کوئی ایسا پروگرام شروع ہو جائے کہ جس سے ذہن کھل رہے ہوں، آنکھیں کھل رہی ہوں، واقعی ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو فرمایا وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور اس کے اندر تم ہوٹنگ کیا کرو، شور مچایا کرو، جب محمد قرآن سنائے سیٹیاں بجاؤ تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن نہ جائے، لعلکم تغلبون، تمہارے غالب ہونے کی یہی واحد شکل ہے تاکہ تم غالب ہو، ورنہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور لوگ سنیں گے اگر، تو پھر تمہارے لیے جیسے کہا تھا منافقین نے کہ لا یا اہل یثرب لا مقام لکم اليوم، آج تمہارے لیے یہاں کوئی موقع نہیں، غزوہ احزاب کے موقع پر کہا تھا کہ تمہارے یہاں کھڑے ہونے کا تمہارے کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، فرجعوا، لوٹ جاؤ۔ اسی طرح اگر اس قرآن کی دعوت کو نہ روکا تم نے
اور اگر کہیں لوگ اس قرآن کو سنتے رہے تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بھی جو غصہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے. میرا کلام جو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، میری سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لیے، اس کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ لوگوں کے کانوں تک اور ان کے دماغوں تک بات پہنچے، تو ہم ان لوگوں کو فَلَنُذِيقَنَّ، وہی اسلوب ہے بہت زوردار، ہم لازماً ان کو مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو عذاباً شدیداً، بہت سخت عذاب کا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بہت ان کو سزا دیں گے، بہت برا، سب سے برے کام جو یہ کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان کی جزا اور ان کی سزا معین ہوگی. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ ہے جزا جو ہے ان اللہ کے دشمنوں کی آگ ہے. یہ قرآن کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. لہم فیہا دار الخلد، اور اس آگ میں ان کے لیے ہے ہمیشہ کا رہنا. جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ ہوگا ان کے لیے اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، اور کہیں گے وہ کافر عوام الناس جو ہوں گی وہ کہیں گے، واویلا کریں گے، پروردگار ہمیں ذرا ان لوگوں کو دکھا دے جنات اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جو ہمیں روکتے رہے، جو ہمارے راستے میں آڑ بن گئے، جنہوں نے ہماری عقلوں پر پردے ڈال دیے، ذرا ان کو ہمارے سامنے لا، تاکہ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رونے کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب سے روکا، انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ورغلایا، ان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں پیدا کیے، اور اس دعوت سے ہمارے اور اس دعوت کے مابین آڑ بن گئے، روک بن گئے. وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے، سب سے گھٹیا. صدق اللہ العظیم.